الحمد لله الذي وحده وسلام على من لا نبي بعده أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبؤون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. کسی نبی، ولی، عالم، شہید یا پیر و مرشد کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ لوگ ہمارے سفارشی ہوں گے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے حق میں وہ سفارش کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سفارش کا حق دے گا، ان کی شفاعت کو قبول کرے گا، تو یہ مشرکانہ عقیدہ ہے، یہ مشرکوں کا عقیدہ ہے، یہ کفار کا عقیدہ ہے، یہ مسلمانوں کا نہیں ہے کہ کوئی عالم، کوئی ولی یا شہید ہمارے حق میں سفارش کریں گے. یا ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم خود اپنی جانب سے کسی کو اپنا سفارشی بنائیں، کسی کو اپنے حق میں شفاعت کرنے والا بنائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ اختیار میں ہے. اور خود سے یہ عقیدہ رکھنا کہ فلاں شخص ہماری شفاعت کرے گا، فلاں ولی، فلاں پیر ہماری شفاعت کرے گا، تو یہ مشرکوں کا عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے: وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ، کہ وہ لوگ ان کی عبادت کرتے ہیں، وہ اللہ کے علاوہ ان لوگوں کی عبادت کرتے ہیں، مَا لَا يَضُرُّهُمْ، جو انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، وَلَا يَنفَعُهُمْ، انہیں نفع بھی نہیں پہنچا سکتے، وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں، عند اللہ، اللہ کے پاس یہ ہمارے سفارشی ہیں. قُلْ أَتَنَبَّؤُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. اے نبی، ان سے کہہ دیجئے کہ تم اس بات کی خبر دیتے ہو جسے آسمانوں میں جانتا ہے، نہ تو آسمانوں میں کوئی جانتا ہے نہ تو زمینوں میں. سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون. اور تم جس کا اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ جس کو شریک کر رہے ہو، جس کو اللہ کا ساجی ٹھہرا رہے ہو، اللہ تبارک و تعالی ان تمام شرکا سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالی ان تمام چیزوں سے پاک ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جو لوگ دوسروں کو صفات گزار، جو لوگ دوسروں کو یہ بنا لیے ہیں کہ وہ ہمارے حق میں کل قیامت کے دن شفاعت کریں گے، تو اللہ تعالی نے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں رد کر دیا. وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ جن لوگ، اللہ تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا کہ جن لوگوں نے اپنے معبود کو دوسروں کو اپنا معبود بنا لیا ہے اور انہیں اب یہ سمجھتے کہ وہ ہمیں نفع پہنچائیں گے، وہ شفاعت کریں گے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر یہ مشرکوں کی روش بتایا ہے. یہ کفار کا طریقہ ہے، یہ مشرکوں کا عقیدہ ہے، وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں. لہٰذا ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی ولی، کوئی پیر و مرشد ہماری فلاں شخص یا فلاں پیر، فلاں کوئی بھی ہماری شفاعت کرے گا، بلکہ جسے اللہ تبارک و تعالی اختیار دے دے، جسے اللہ حکم دے دے، وہ شفاعت کرنے کا حق رکھیں گے. اسی طریقے سے دوسری آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا: وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، کہ ان لوگوں نے دوسروں کو اپنا معبود بنا لیا ہے، لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، کہ شاید کہ وہ لوگ ان کی مدد کریں. لا يستطيعون نصرهم، لیکن یاد رکھنا وہ لوگ ان کی مدد کی استطاعت نہیں رکھیں گے. وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، اور اسی طریقے سے حالانکہ وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے، اور یہ مشرک لوگ الٹے ان کے لیے حاضر باش لشکر بنے ہوئے ہیں. یہ لوگ کوئی شخص کسی کا کوئی کام نہیں آئے گا. ہم نے جن کو اپنے طرف سے سفارشی بنا رکھا ہے، ولی کو، مرشد کو، پیر کو، کسی کو بھی، تو انہیں سفارشی بنانا یہ ہماری جانب سے ہمیں کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ کافروں کا، مشرکوں کا عقیدہ بتایا ہے. تو جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ فلاں پیر ہماری صفات کریں گے، فلاں پیر ہمارے گناہوں کو اللہ سے بخشوا
بخشوا دیں گے، فلاں شخص ہمیں یہ استطاعت رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے بارگاہ میں سفارش کریں گے، تو یہ ہمارا عقیدہ، یہ مشرکوں کا عقیدہ ہے، یہ ایک مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو لوگ ان کی عبادت کرتے ہیں، آج جو لوگ اسی طریقے سے یہ کہا ہے، جو لوگ پیروں سے، اسی طریقے سے بابا سے یا کوئی شخص سے وہ دعا کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کے قریبی بندے ہیں، اللہ کے بارگاہ میں ہماری سفارشی ہیں، وہ ہمارے مددگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی تردید کی۔ یہی کفار و مشرکین کا بھی عقیدہ تھا، والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، کہ جو لوگ جن لوگوں نے اپنے مددگار، اپنے اللہ کے علاوہ دوسرا مددگار، دوسرا معبود بنا لیا ہے، وہ کہتے ہیں ما نعبدهم، ہم نے ان کی عبادت نہیں کرتے، الا لیقربونا الی اللہ زلفی، لیکن وہ ہم انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرابت دار سمجھتے ہیں، وہ اللہ کے قریبی ہیں، وہ اللہ کے یہاں ہمارے لیے سفارش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کفار و مشرکین کا طریقہ بتایا ہے۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ کوئی ولی، کوئی مرشد، کوئی پیر یا کوئی بھی شخص ہمارے حق میں سفارش کر دیں گے، یہ ہمیں اس عقیدے کو، ایسے عقیدے کو ہمیں نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ باطل عقیدہ ہے، یہ شرکیہ اور مشرکوں کا عقیدہ ہے کہ ہم خود سے کسی شخص کو یہ کہیں کہ فلاں شخص ہمارے حق میں سفارش کریں گے، فلاں شخص ہمارے سفارشی ہیں، وہ مددگار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گناہوں کو بخشوا دیں گے۔ یہ سارے کے سارے اللہ کے اختیار میں ہے، اور اللہ جسے چاہے گا وہ اسے حق دے گا، اسے سفارش کرنے کا حق دے گا، اور جس کے چاہے گا وہ سفارش کرائے گا، اس کو قبول کرے گا۔ یہ ہمیں عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ جو قرآن و حدیث نے، قرآن و سنت میں مذکور ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر عمل کریں، اسی کے مطابق چلیں اور اسی کو اپنا عقیدہ بنائیں۔ الہ العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو دین کو صحیح سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔